السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم کیا کر رہے ہیں، ملتے جلتے حروف میں حرام غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، یعنی ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں کیسے بدل دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ قرآن کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے، اور پہلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہا اور ہا ہم پڑھتے رہتے ہیں، پھر ہم نے ثا سین صاد سی ہم پڑھتے رہتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا ذال زا ظا ضاد، تو زو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہم کیا پڑھیں گے اس لیسن میں آگے، ہم نے کیونکہ زیر زبر پیش لگانے سے حرف جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ہا زبر ہا زبر ہا، ثا زیر سی، سین زیر سی، اب تھا پیش، تا پیش تو، تا پیش تو، اب یہ تا باریک ہے، تو پیش تو، اگر اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے تو پھر حرام غلطی ہوگی، یعنی ترجمہ تب بدلے گا جب ہم اسے موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہم دونوں کو تو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے، تو یہ تو غلط ہے کیونکہ یہ ہم موٹا پڑھ چکے ہیں۔ تا پیش تو پیش تو ہم نے نہیں پڑھنا، تو اس طرح پڑھنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں آگے کلمہ کیا لکھا ہوا ہے، تینن، تو تی باریک حرف ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، تی، کیونکہ جزم والی یا ہے، پیچھے زیر ہے، ویسے تو زیر ہو تا زیر تی، لیکن یہ جزم آ گئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، تی نون دو پیش نون، تی نون۔ اب یہ باریک تھا تو اس کا مطلب ہے انجیر۔ اب یہ یہاں پہ تو موٹا لکھا ہوا ہے زیر کے ساتھ، تو یہاں بھی دیکھیں زیر کے ساتھ تینن، اب اس کو موٹا پڑھیں گے، تینن، اس کا مطلب ہے انجیر، اس کا مطلب ہے مٹی۔ اگر یہاں قرآن میں مٹی لکھا ہوا ہے کسی آیت میں تو ہم کیا اس کو پڑھیں، انجیر، تینن، یہ تینن نہیں ہے، تینن، ستارو ستارو۔ اب سین جو ہے سیٹی والا ہے، تا باریک ہے، را پہ جب بھی زبر یا پیش و را موٹی پڑی جاتی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے ستارو، اس نے چھپایا، ستارو، اس نے چھپایا۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے ساتورو، تو رو تا رو تو رو، اب دیکھیں کتنا فرق ہے، یہ تا تو اگر لکھا ہوا ہے اس نے لکھا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ساتورو، ہم نے پڑھا ساتارا، تو اس کا مطلب ہے اس نے چھپایا۔ تو کیا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس نے چھپایا، حالانکہ کیا مطلب تھا، اس نے لکھا۔ تو پوری جو آیت ہوگی وہ سب بدل جائے گی۔ اب ہے قلبن، قوف موٹا ہے، آپ موٹے حروف میں پڑھ چکے ہیں کہ قوف موٹا ہے اور یہ کاف باریک ہے۔ قلبن کا مطلب ہے دل، اور اگر ہم اس کو کلبن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کتا۔ کلبن موٹے قاف سے اگر پڑھیں گے تو دل ہے، اور باریک قاف سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کتا۔ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے قلبن اور ہم پڑھ رہے ہیں کلبن کر رہے ہیں تو ہم کتا پڑھ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی حرام غلطیاں ہم کر رہے ہیں قرآن میں۔ قاف موٹا ہے تو اسے موٹا ہی پڑھیں گے، قلبن کلبن۔ قل کہہ دیجئے، اب موٹے قاف سے ہے۔ اب یہ دیکھیں قاف زیر قی، کاف زیر کی، کی ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کی، عین زبر آ، حمزہ زبر آ، کتنا فرق ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں آ، دونوں کو ایک جیسا پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کو بھی ایک جیسا پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قل کہہ دیجئے، کل کھائیے، اگر ہم موٹا قوف نہیں پڑھیں گے، قل کل، کتنا فرق ہے، کہہ دیجئے،
کل کھائیے. تو جب ہم سورت بھی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. کل کھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے. اب دیکھیں کتنا ترجمہ بدل گیا. قل کل. تو اب آپ نے تاکیداً ان حروف کو یاد کرنا ہے، موٹے کو موٹا پڑھنا ہے، نرم کو نرم پڑھنا ہے، حروف حلقی کو حلق سے نکالنا ہے. قلب کلب قل کل. اب یہ علیم. اب دیکھیں عین زبر آ، حمزہ زبر آ، تو ہم دونوں کو آ ہی پڑھ رہے ہیں. علیم عین سے ہے جاننے والا، علیم حکیم. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں کہ جاننے والا، حکمت والا. اور اگر ہم یہ آ گیا قرآن میں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علیم حکیم. ایک تو علیم حکیم اور دوسرا آگے حکیم جو ہے دو آنکھوں والا ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ہے حکیم. ہا سے ہے. یہ ہے علیم جاننے والا، علیم دردناک. اگر یہ لکھا ہوا ہے علیم حکیم تو ہم نعوذ باللہ کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ دردناک حکمت والا. تو اب دیکھیں کتنی زیادہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدل کے پڑھ لیا جائے. علیم عین زبر آ، حمزہ زبر آ. یہاں بھی دیکھیں آ. علیم جاننے والا، علیم دردناک. تو اب اس کو یہ نہیں پڑھنا آپ نے. عمل کام آ. یہاں بھی وہی ہے، ہم عین اور حمزہ. عمل کام، عمل امید. اگر لکھا ہوا ہے قرآن میں کام تو ہم وہاں پڑھیں امید، کیونکہ یہ آسان ہے، فوراً نکل آتا ہے. عمل. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو تردد کرنا پڑے گا، تکلف سے یاد کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، ای او، ای او. اب یہ حمزہ کو ہم ایسے پڑھیں گے اور عین کو ای او. تھوڑا سا حلق کی طرف پیچھے دبائیں تو خود ہی نکل آئے گا، لیکن آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے. اب دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. یہ دیکھیں تو ہم اکٹھا ایک جیسا پڑھ رہے ہیں. کی اس کو پڑھ رہے ہیں دونوں کو. اس کو دونوں کو ایسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اب یہ دیکھیں تین انجیر، تین مٹی. ساتارو اس نے چھپایا، ساتورو، ساتو اتنا فرق ہے. ساتارو اس نے چھپایا، ساتورو اس نے لکھا. قلب دل، کلب کتا. قل کہہ دیجئے، کل کھائیے. علیم جاننے والا، علیم دردناک. عمل کام، عمل امید. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ملتے جلتے حروف میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ترجمہ جو ہے اس سے بدل جاتا ہے اور ہم ثواب کی جگہ بہت زیادہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں. تجوید بہت ہی آسان ہے اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ موٹے حروف یاد کرنے ہیں، نرم سیٹی والے اور حروف حلقی. تو آپ کو سب انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گے. یہ پورے 30 پاروں کے حروف ہیں، آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا اس لیسن میں بھی پچھلے میں بھی کہ ہم لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں. الحمدو کو الحمدو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ناصرون کو نصرون پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا سخت گناہ ہمیں ملے گا کہ ہم یہ بالکل ترجمہ جو ہے الٹ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.